اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج ثور کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر آپ کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ انبن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہوگی۔ اولاد کی وجہ سے کچھ ایسے آپسی معاملات، آپسی مسائل پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ آپسی بہن بھائیوں کے دوران رنجشیں اور دوریاں پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ ہے روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اشرہ آپ کے مالی معاملات میں بہتری کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ کچھ غیر متوقع طور پر آپ کے اخراجات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کو اپنے خفیہ دشمنوں سے خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے خلاف سازشوں میں، پلاننگ میں مصروف رہیں گے اور ان کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کوششیں کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران بیرون ملک سفر سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ اپنی ڈاکومنٹیشن یا دیگر معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے بھی کوئی اتنا مناسب وقت نہیں ہے۔ اگر آپ باہر جانے کے حوالے سے کسی کو کوئی پیسہ وغیرہ دیتے ہیں یا کسی ایجنٹ وغیرہ کو پیسہ دیتے ہیں تو موجودہ قواقبی صورتحال کے مد نظر یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا کام وہ کرے گا نہیں، کام کو ڈیلے کرتا رہے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، کر رہا ہوں، اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو ٹال مٹول کرتا رہے گا۔ اور اس بات کے بھی بڑے اسٹرانگلی انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں کہ وہ آپ کا پیسہ بھی کھا جائے یا پیسہ ضائع کر دے کسی بہانے سے، کسی طریقے سے، کوئی بھی آپ کے سامنے جسٹیفیکیشن رکھ کر۔ اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کسی کو کوئی پیسہ مت دیں اور فی الوقت ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی کوششیں، کوئی ایفرٹ مت کریں، کچھ عرصہ ویٹ کر لیں۔ اندرون ملک سفر کا بھی آپ پلان تو بنائیں گے لیکن اس کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یہ پلان آپ شریک کار کے ساتھ بھی بناتے نظر آئیں گے لیکن کچھ آپسی رنجشوں کی وجہ سے معاملات کینسل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کا شریک کار کا ٹیمپرامنٹ کچھ ہائی رہے گا، تو بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ خود اپنی ذات کے طور پر یہ کوششیں کریں کہ اگر وہ غصے میں ہیں تو آپ نرم مزاجی سے کام لیں تاکہ معاملات کو کنٹرول انوائرمنٹ یا ایک سرکل کے اندر رکھا جا سکے اور تعلقات کو بہتر قائم کیا جا سکے، کیونکہ یہ وقت گزر جانا ہے۔ ابھی اس مشکل وقت کو طریقے کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ لے کر چلیں، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اولاد کے معاملات کو بھی خاصی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان دنوں میں اگر یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو کوئی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ یا سٹاک مارکیٹ وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ انتہائی سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں آپ اگر سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو آپ منافع کمانے میں کامیاب رہیں گے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ لالچ میں پڑیں۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنی ذاتی نمود و نمائش پر بھی اخراجات کرتے نظر آئیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ، اچھا ویل آف دکھانے کے حوالے سے بھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، اپنی ذات پر اخراجات کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیماری میں مبتلا تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے دوران یہ صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی صحت کے حوالے سے خاصی توجہ بھی دیتے نظر آئیں گے۔ بہرحال وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں یا بڑی عمر کے لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط جاری رکھیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کا وقت آپ کے وراثتی معاملات میں، وراثتی امور میں کسی پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قانونی مسائل یا قانونی پریشانیوں کا شکار ہیں وہ بھی ان معاملات سے نکلتے نظر نہیں آ رہے، ان کے حوالے سے کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آتی۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو کاروبار کے آغاز کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پہلے ہی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں پچھلے کچھ عرصے کی نسبت ان کے کاروباری معاملات میں بہتری تو دیکھنے میں آئے گی لیکن بہت زیادہ مثبت صورتحال سے واسطہ نہ رہے گا جس کی یہ توقع کر رہے ہوں گے۔ اس عرصے کے اختتام میں آپ کو اپنے خفیہ دشمنوں سے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اخراجات کو بھی قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔
اس عرصے کا وقت آپ کے اپنے ننیالی رشتہ داروں سے اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کرتے دکھائی دیں گے۔ پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ کی کوئی چیز گم ہوئی تھی تو اس عرصے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ وہ واپس ملنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے نظر آئیں گے اور تعلقات کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے بھی خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں روبی سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 ستمبر کی اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 ستمبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔